آپ سبھی کا ایک بار پھر گلستان نیوز میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ الیکشن کی سرگرمیاں لداخ کے اندر کافی تیز ہیں۔ اس بیچ الیکشن کے اپڈیٹس لگاتار ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور الیکشن کے ساتھ ساتھ ادب کے حوالے سے کچھ اہم انٹرویو آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارے ساتھ خاص مہمان آج جوائن کر چکے ہیں سیٹرڈے پروگرام میں اصغر علی بشارت، اخوان اصغر علی بشارت صاحب، جو کہ ایک نامور شخص ہیں کرگل لداخ میں۔ انہوں نے ابھی تک 4 بکس جو ہیں، کتاب جو ہیں شائع کیا ہے، پبلش کیا ہے، اور ان میں سے ریسنٹلی جو انہوں نے اردو میں جو کتاب شائع کیا ہے آئینہ کرگل، جو کافی مشہور ہیں۔ اصغر علی بشارت پدما شری ہیں۔ 2022 میں گورنمنٹ آف انڈیا کے دوارا انہیں پدما شری سے بھی نوازا گیا ہے، چونکہ ادب میں اور لٹریچر میں، لٹریری سیکشن میں انہوں نے بہترین پرفارمنس پیش کی ہے۔ اصغر صاحب سے جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ سر۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہیں گے، اور خاص کر جو ہیں 4 بک ابھی تک آپ نے لکھا ہے، اور کرگل لداخ کے کرکیچو گاؤں سے آپ آتے ہیں، اور کرکیچو گاؤں کے ایک نامور عالم مرحوم شیخ غلام حسین کے آپ فرزند ہیں۔ تو کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے اس فیلڈ میں آنے کے لیے؟ آپ کو شوق کہاں سے پیدا ہوا، خاص کر ادب میں؟ چونکہ پہلے آپ نے بلٹی میں 3 بکس لکھا ہے، اور اس کے بعد ایک اردو میں بھی آپ نے ایک بک لکھا جو کافی مشہور ہوا آئینہ کرگل کے نام سے، جس کے اوپر آپ نے 16 سال ریسرچ کیا ہے۔ تو پہلے اپنے زندگی کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ شکریہ اسحاق صاحب۔ ویسے میں آپ کو معلوم ہے مجھے جو ایوارڈ حاصل ہوا ہے میں بلٹی زبان کی تجسس اور کوشش کے بعد ملا ہے، لیکن اب محترم نے اردو میں مجھ سے انٹرویو دیا، تو میں کوشش کروں گا کہ اپنا تعارف آپ تک پہنچائے۔ جی۔ تو مجھے جہاں تک ادبی میدان میں وارد ہونے کا جو حوصلہ ملا، وہ مجھے خاندانی ادبی ایک خاندان میں پلا بڑا ہوں، اس سے مجھے ادبی میدان آنے کا مجھے شوق ہوا۔ جی۔ تو میرا والد محترم شیخ غلام حسین کرکیچو صرف ایک واعظ، ایک عالم، ایک ادیب ہی نہیں تھے، بلکہ ادب نواز تھے۔ تو مرحوم نے 1977 کے آس پاس کرگل میں پہلا مدح، نوحہ، قصیدہ اور مراثی کا کتاب کرگل میں شائع کیا، جو آج تک سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا۔ اس سے بہت سے قصائد، نوحہ، مراثی میں کچھ اپنے طرف سے کچھ کھو جا رہا تھا، کچھ اس میں فرق آ رہا تھا۔ تو والد صاحب نے ہی ادب کے لائن میں شروعات کیا۔ جی۔ تو اسی حساب سے، اسی خاندانی اثر سے میں نے 1980 82 کے درمیان تھوڑا بہت شعر و شاعری، اسلامی شعر و شاعری میں نے کرنا شروع کیا۔ تو اس کے تصحیح کے لیے میں نے والد محترم کے پاس میں اس کو پیش کرتا تھا، تو والد محترم اس پر اپنا تصحیح یا اس پہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، والد صاحب مجھے تصدیق کرتا تھا۔ تو اس طرح مجھے جو حوصلہ ملا، مجھے کرگل میں میرا اپنا کلام پیش کرنے کا موقع ملا، وہ ریڈیو کرگل جب بنا، اس کے بعد سے ہی مجھے اس میں جانے کا موقع ملا۔ تو میں نے اپنا پہلا کلام تقریباً 1998 میں ریڈیو کرگل سے میں نے پیش کیا۔ تب سے میں آج تک اس 20-22 سال میں تقریباً ہر ادبی محفل میں، چاہے کلچر کی طرف سے ہو، چاہے ریڈیو کرگل کی طرف سے ہو، چاہے دوردرشن لے ہو، دوردرشن سری نگر ہو، باقی بھی ادبی محافل میں مجھے ہر وقت موقع ملا کہ میں نے اپنا کلام پیش کروں۔ تو جہاں تک میرا اپنا تعلیمی جو صنعت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی پہلی جماعت کی بھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور جو میں نے اردو پڑھا وہ صرف میں نے اپنے مطالعے سے میں نے اس پر عبور حاصل کیا۔ چلیے اخوان صاحب، چونکہ آپ نے آپ کے مرحوم والد محترم کے بارے میں ذکر کیا، ان سے انسپائر ہو کے اور ان کے ذریعے جو ہیں آپ کو اس فیلڈ میں آنے کا شوق پیدا ہوا، ذوق پیدا ہوا،
اور آپ نے کئی سارے اسلامک جو ہیں شعر و شاعری سے شروعات کی اپنے زندگی کے آغاز میں اس فیلڈ میں آنے کے لیے. تو تھوڑا سا آپ کے والد محترم کے بارے میں جاننا چاہیں گے، چونکہ کرگل لداخ میں کافی مشہور یقیناً ہیں، اور سننے کو یہ بھی ملا ہے کہ کرگل لداخ کے بڑے بڑے جو عالم دین ہیں انہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے اس وقت میں. جی مجھے یاد ہے جب والد محترم انڈیا پاکستان الگ ہونے سے پہلے شیخ علی برولمو نجفی، جو اس وقت بہت بڑا عالم بعمل تھا اور جن کے پاس تقریباً لیہ سے باقی جگہوں سے کرگل سے ہر جگہ سے وہاں سال بھر ان کے پاس طالب علم رہتے تھے. والد صاحب نے وہاں تقریباً 6 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں وارد ہوئے. تو کچھ 2-3 سال کے بعد 2-3 سال حاجی حمزہ جو بلتی بازار میں اس وقت خاندان ایک رئیس تھا ان کے پاس، ان کے ہاں رہے. تو وہاں بھی بہت سے طالب علم وجوہات ہوئی کہ گھر آیا کرچو اپنے گھر میں. مجھے یاد ہے مدرسہ نام کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں تقریباً نیلا گھاٹ سے لے کر لیہ سے لے کر ہمارا یہ پھولوبا وغیرہ سے لے کر کرگل خاص سے لے کر ہر جگہ سے یہاں تقریباً 60-70 طلباء یہاں موجود رہتے تھے. تو والد صاحب ان کو بلا کسی معاوضہ کے ان کو پڑھاتے تھے. تو والد صاحب کا اس وقت شاگردوں میں مرحوم شیخ احمد محمدی مدرسہ کرگل کے پریزیڈنٹ رہے، وہ بھی ہمارے والد صاحب سے محترم پر ہی پہلا شروعات یہاں سے ہی کیا تھا. تو اس طرح کرگل میں بہت سے بزرگ علماء ہے جو والد صاحب پر تعلیم حاصل کیا ہے. چلیے اخوان صاحب، آپ کے بارے میں جانکاری آپ سے ہی لینے کی ہم اور کوشش کریں گے. جیسے آپ نے کہا کہ ابتدائی جو تعلیم ہے آپ نے اپنے گھر سے حاصل کیا ہے، لیکن اردو کے بارے میں آپ کو واقفیت بالکل نہ کے برابر تھا، یعنی 0% تھا. اس کے باوجود بھی آپ کو اردو کے بارے میں اتنا عبوریت حاصل کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ نے اردو میں آخر 16 سال ریسرچ کرنے کے بعد ایک بک ہی شائع کر دیا. جی ویسے میرا والد محترم چاہتا تھا کہ مجھے اسلامی تعلیم کی لائن میں لے جائے. تو مجھے ایک شوق کبھی نہیں رہا کہ میں ایک عالم دین بنوں. بچپن سے مجھے شوق تھا کہ میں اخبار بینی، شعر و شاعری، خط و کتابت، سیر و تفریح، کتاب نویسی، تو اس لائن میں میرا شوق رہا. تو اسی وجہ سے میں نے بلتی زبان میں نے شعر و شاعری کیا اور میں نثر میں نے کتاب لکھا. لیکن اردو میں جہاں تک اس وقت عام طور ہم لوگ سرنر جایا کرتے تھے تو بہت سے لوگ سگریٹ وغیرہ خریدتا تھا، باقی چائے پیتا تھا، کھانا کھاتا تھا، لیکن مجھے شوق تھا کہ اخبار ہی خریدے، کتاب ہی خریدے اردو. تو میں نے تقریباً 20 سال، مجھے زیادہ تر لکھنؤ سے مجھے مذہبی اخبار آتا تھا، تو میں نے تقریباً 20-22 سال اردو میں رات دن میں نے مطالعہ کیا. رات دن میں نے مطالعہ کیا. یعنی آپ نے محنت بہت محنت کیا. یعنی ایک چیز سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں، اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. آگے بڑھیں گے سر. جس طرح سے بلٹی کی اگر ہم بات کریں، بلٹی ادب میں آپ نے کافی کام کیا ہے، اور بلٹی کلچر کو، بلٹی کے ادب کو پرزرو کرنے کے لیے، اس کو آگے ایک الگ مقام پہ پہنچانے کے لیے آپ کا بہت بڑا رول رہا ہے. تو بلٹی ادب کے لحاظ سے آپ کا شوق کب سے تھا، اور خاص کر ادب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ویسے شوق کے بارے میں پھر اسی خاندانی اثر پہ آ جاتا ہے کہ والد صاحب جب نوحہ مرچہ وغیرہ جب عام لکھتے رہتا تھا، تو یہاں ہمارے مجداد میں ایک حاجی غلام حسین نام کا ایک حاجی تھا، ان کو اس پر کافی ترنم میں اس کو مہارت تھا. تو والد صاحب ان کو ہر وقت گھر پہ لاتا تھا، تو مجھے اسی سے شوق ہوا. تو جہاں تک بلتی زبان میں عبوریت اور اس کی تشہیر کے بارے میں اگر کہوں تو آج تک جتنے نوحہ ہے، مراسی، بحر طویل وغیرہ بلتی زبان میں ہی ہیں. تو اسی اثر سے میں نے اس پر زیادہ تحقیقات کیا اور میں نے اس کو لکھنے کی کوشش کی. اخوان صاحب، جس طرح سے آئینہ کرگل کے اگر ہم بات کریں تو آئینہ کرگل کے اوپر آپ نے
کافی محنت بھی کیا ہے, کافی کام بھی کیا ہے, اور 16 سال ہم نے سنا کہ آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کیا. تو کرگل لداخ جیسے جگہ میں ایک بک لکھنے کے لیے, ایک کتاب لکھنے کے لیے کتنا کوشش اور مشقت کرنا پڑتا ہے ایک ادیب کو؟ جی بہت بہترین سوال. یہ تقریباً سنہ 2001-2 کی مسئلہ اوقات کے بعد میں کر رہا ہوں. میں اس وقت میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ میں اپنے کوئی گاڑی ہو یا اسکوٹر ہے اس پہ جائیں. تو اس وقت میں RTC بس میں جایا کرتا تھا. تو میں نے RTC بس میں نے یہ اتفاقی بات ہے, میں نے پہلا میرا سفر جو ہے میں برسوں نالا میں نے تیکت سے شروع کیا. اچھا. میں وہاں شیخ مہدی کے ہاں وہاں رہا. تو اس طرح مجھے RTC بس میں جگہ پر پہنچنا, پھر وہاں رہنا, پھر آ جانا بہت بڑا مشکل مسئلہ تھا. تو قدرتی بات ہے ایک ٹھیکیدار صاحب مجھے ملا, تو ان سے بات ہوئی کہ میں اس کتاب پہ کام کر رہا ہوں. تو اس ٹھیکیدار نے کہا کہ میں آپ کے لیے میں اپنا گاڑی تیار رکھوں گا, جب بھی آپ کو ضرورت پڑا مجھے بتا دینا. تو وہ محترم تھا جناب حاجی حادث ٹکچے. شاید وہ پہلے خود ٹیچر تھا, پھر اس نے ملازمت چھوڑ کر ٹھیکیداری کا کام کیا. تو ان کو تعلیم کا بھی کچھ شوق تھا اس کو بھی. تو اس نے اپنا گاڑی مجھے ہر وقت تیار رکھا, ورنہ یہ 16 سال میں میری ہمت نہ تھا. تو اس نے مجھے کم از کم 2 بار مجھے ڈسٹرکٹ کرگل میں پورا گھمایا. تو ایک بات اس میں عرض کروں تو اس کتاب کو میں نے کوشش یہ کیا ہے کہ آج تک جو تاریخ میں درج نہیں ہے اس کو یہاں اس میں شامل کروں. میں نے چونکہ تقریباً اس وقت جب میں نے سنہ 2002-3 سے 5-6 سے میں نے شروع کیا, تب اس وقت 80-90 سال کے ہمارے بزرگ موجود تھے. تو ہم نے ان سے انٹرویو لیا, ہم نے موقع معائنہ کیا, کم از کم 2 یا 3 بار میں نے تحقیقات کیا. تو اس طرح میں نے بڑا بزرگ تھا ان سے میں نے انٹرویو لیا. تو اس طرح شاید اگر گن لے تو بہت سے اشخاص ہے, اگر بہت بڑا لمبا یہ ہو سکتا ہے. لوگوں تک آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اس وقت جو ہمارے ویورز ہیں, ناظرین ہیں, جو آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان تک آپ کس طرح کی پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ آپ کی کتاب جو آئینہ کرگل ہیں اس میں کس طرح کی جانکاری لوگ حاصل کر سکتے ہیں اور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی شاید میں نے سنا جی جب کوئی ملازمت وغیرہ پہ انٹرویو ہوتا ہے تو اس انٹرویو کے لیے ہمارے ڈسٹرکٹ کرگل کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ خود اس کتاب کو مطالعہ کریں تو ڈسٹرکٹ کرگل کے بارے میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو اس میں شامل نہ ہو. تو خاص کر ان لڑکوں کے لیے, ان طالب علموں کے لیے جو آگے انٹرویو دینا چاہتا ہے, جو ملازمت کرنا چاہتا ہے, ان کے لیے اس کتاب کی بہت اہمیت ہے. اور میں ایک بات, یہ آپ نے کرگل کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں؟ بالکل. اور ایک بات میں عرض کروں, ہمارے کرگل میں اردو میں, عربی میں, فارسی میں کسی تعلیم میں کمی کبھی نہیں ہے, لیکن لوگوں کو شوق بھی ہے, لیکن آگے ہمت نہیں ہے کہتا ہے میں کتاب کچھ لکھوں, آگے کرے ہم کچھ تاریخی کچھ چیز رکھوں. تو صرف وقتی طور چند دن کے لیے کچھ واعظ, چند دن کے لیے تقریر ہی ہمارے لوگوں کے رواج رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں جن کے پاس تعلیم ہے, جن کے پاس ذریعہ ہے, وہ کم سے کم ہمارے آنے والے نسل کے لیے کچھ اپنا تاریخی چیز سے مواد جمع رکھیں تاکہ آنے والے ہمارے نسل کے لیے کچھ فائدہ رہے. اخوان صاحب, آپ کا جو کتاب ہے وہ اگر کوئی خریدنا چاہتے ہیں یا وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کہاں میسر ہے؟ شکریہ اسرار صاحب, بہت بہت مشکور. یہ کتاب آپ کو ہمارے جامع مسجد کرگل کے ساتھ ہی وہاں اسلامی بک سیلر ہے آخون عباس ہلیسکوٹ, وہاں سے آپ کو میرا تمام کتابیں حاصل ہو سکتے ہیں.